السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حجر اسود کی اہمیت کیا ہے؟ پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ حجر اسود کہتے کسے؟ حجر اسود ایک پتھر ہے جو اللہ تعالیٰ نے زمین پر جنت سے اتارا ہے۔ اس کی دلیل ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت سے نازل کیا گیا ہے۔ اسی طرح حجر اسود دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، جسے اولاد آدم کے گناہوں نے سیاہ یعنی بلیک کر دیا۔ اس کی دلیل حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت سے آیا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا اور اسے بنو آدم کے گناہوں نے سیاہ کر دیا یعنی کالا کر دیا۔ اسی طرح سے حجر اسود روز قیامت ہر اس شخص کی گواہی دے گا جس نے اس کا حق کے ساتھ استلام کیا۔ استلام کا مطلب ہوتا ہے مس کرنا، مطلب چھونا۔ اس کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کے بارے میں فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن لائے گا تو اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھیں گے، اور زبان ہوگی جس سے وہ بولیں گے، اور ہر اس شخص کی گواہی دے گا جس نے اس کا حقیقی استلام کیا ہو، دل سے کیا ہو۔ اسی طرح سے حجر اسود کا استلام کے بارے میں لوگوں میں الگ الگ رائے ہے۔ استلام کیا ہے پہلے ہم کو وہ بھی سمجھنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کا بوسہ لیا اور امت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہی اسے چومتی بھی ہے، مطلب استلام کرتی ہے، مطلب چھوتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو چومتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حجر اسود کے پاس تشریف لائے اور اسے بوسہ دے کر کہنے لگے، مجھے یہ علم ہے کہ تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی تجھے نہیں چومتا۔ دوسری طرف حجر اسود کا استلام یا بوسہ یا اس کی طرف اشارہ کرنا ایک ایسا کام ہے جو طواف کی ابتدا میں ہی کیا جاتا ہے، چاہے وہ طواف حج میں ہو یا عمرہ میں یا نفلی طواف کیا جا رہا ہو۔ اس کے بارے میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ تشریف لائے تو حجر اسود کا استلام کیا۔ یاد رہے، استلام جب بھی ہم بولیں گے تو چھونے کو کہا جاتا ہے۔ استلام کیا اور پھر اس کے دائیں جانب چل پڑے اور 3 چکروں میں رمل کیا۔ رمل جو ہے وہ تھوڑی سی ٹیڑھی چال ایسا کہہ سکتے ہیں، اور تھوڑے چھوٹے چھوٹے قدم کے ساتھ، اور اپنا جو منڈا ہوتا ہے اس کو تھوڑا ہلاتے ہوئے چلنے کو کہتے ہیں۔ رمل کیا اور باقی 4 میں آرام سے چلے۔ اس کے آگے نافع رحمہ اللہ نے بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے حجر اسود کا استلام کیا اور پھر اپنے ہاتھوں کو چوما اور فرمانے لگے، میں نے جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اسے نہیں چھوڑا۔ مطلب جو چومنے کا جو سلسلہ تھا یا استلام کرنے کا جو سلسلہ تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اس کے بعد جو ہے حضرت عمر جب سے دیکھے اس کے بعد سے ہمیشہ وہ عمل کرتے رہے۔ اسی طرح سے ابو طفیل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے اور حجر اسود کا چھڑی کے ساتھ استلام کر کے چھڑی کو چومتے تھے۔ یاد رہے کہ جب چھڑی بولی جا رہی ہے تو وہ جو چھڑی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرف جو ہے ٹیڑھی ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اگر استلام سے بھی عاجز ہو تو اشارہ کرے اور اللہ اکبر کہے، مطلب استلام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے بعض دفعہ، تو اشارہ کرے اور اللہ اکبر کہے۔ اس کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اونٹ پر طواف کیا تو جب بھی حجر اسود کے پاس آتے تو اشارہ کرتے اور اللہ اکبر
کہتے ہیں۔ حجر اسود کو چھونا گناہوں کا کفارہ ہے؟ ایک سوال اٹھتا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا چھونا، مطلب حجر اسود کا چھونا گناہوں کا کفارہ ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ حجر اسود کو چھونے کے لیے کسی کو تکلیف دینا یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ اس دور سے ہے، زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، بہت مشکل ہوتی ہے، تو آپ دور سے ہی اشارہ کر سکتے ہیں، جس طرح کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پہ سوار ہو کر جس طرح سے کیے تھے طواف، اس طرح سے بھی آپ کر سکتے ہیں، مطلب دور سے ہی، اور اللہ اکبر آپ کہیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر و حسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔